امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف ایک فقیہ کی حیثیت سے دارالافتاء تک اپنا تعلق نہیں رکھا. کیوں؟ کہ آپ صرف مفتی نہیں تھے. اگر صرف مفتی ہوتے تو دارالافتاء میں بیٹھ کر آپ امت کے لیے فقہ میں ان کی رہنمائی کرتے رہتے. آپ مفتی بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، آپ قاری بھی تھے، آپ حافظ بھی تھے، آپ تاریخ دان بھی تھے، آپ سائنسدان بھی تھے، اور آپ سیاست دان بھی تھے. آپ کے اوصاف کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو میں نے چند الفاظ کہے نا کہ امت کی رہنمائی کے لیے آپ نے جو کام کیے وہ کام بتاتے ہیں کہ آپ نے جس جہت میں قلم اٹھایا اس میں آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا، اسلام کی خدمت کا حق ادا کیا. کس انداز میں آپ کا قلم چلا ہے. اگر آپ قلم کی رفتار دیکھیں تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم سے 1000 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی، اور آپ کی جو کتب ہیں وہ اتنی شاندار، اتنی عالی شان. ویسے تو کہیں کہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ رسالہ، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ رسالہ نہیں ہوتا، وہ رسالہ خود ایک ضخیم کتاب ہوتی. امام محمد رضا فاضل بریلوی کا تعلق علم سے اس قدر رہا کہ آپ کی زندگی میں جتنے کتابیں آپ نے لکھی، جتنے صفحات آپ نے لکھے، اگر آپ کی زندگی کے ماہ و سال کا جائزہ لیا جائے، جتنے سانس آپ نے اس دنیا میں گزارے، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہر چند گھنٹے میں آپ نے ایک کتاب تحریر فرما دی ہے. اور ان کتابوں میں جہاں فتاوی جات ہیں، جہاں آپ نے قرآن مجید فرقان حکیم کا عظیم الشان ترجمہ املا کروایا ہے، خود تو لکھنے کا وقت نہیں ملا، اپنے شاگرد، اپنے خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خلفاء نے جب آپ کو کہا کہ حضور آپ امت کو ایک اردو زبان میں ترجمہ قرآن بھی دے دیں، تو آپ کی مصروفیات بے حد تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان املا کروا دیا. اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ کنز الایمان جو امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اس کو اٹھائیں، اور بازار میں موجود دیگر تراجم کو اٹھائیں. علماء نے تو تقابلی جائزے کے طور پر PhD کے مقالہ جات بھی لکھے ہیں. کنز الایمان اور دیگر جو قرآن کے تراجم ہیں کا جو تقابلی جائزہ ہے اس پر علماء نے PhD کے مقالہ جات لکھے ہیں. اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شخصیت وہ ہے کہ دنیا کی 20 یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن میں امام احمد رضا کے نظریات، آپ کے افکار، آپ کے کام پر PhD ہو چکا ہے. آپ ایک ہمگیر عبقری شخصیت ہیں، آپ نے اتنا دین کا کام کیا. تو کنز الایمان بھی آپ کا ایک عظیم الشان شاہکار موجود ہے، لیکن آپ کی کتب جو ہیں اس میں اگر غور کیا جائے آپ کا وہی وصف کہ آپ مجدد وقت ہیں، اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک وفادار غلام کی حیثیت سے، اس امت کے ایک متبحر عالم کی حیثیت سے آپ کا جو تعارف ہے وہ آپ کی کتب میں نظر آئے گا. اور وہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات پر، آپ کی صفات پر، آپ کے کمالات پر اگر کسی شخص نے کوئی بکواس کی، کوئی بات کی، کوئی قلم سے بات کی یا زبان سے بات کی، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس شخص کا ایسا عظیم الشان رد کیا کہ آپ نے اپنے قلم کے ذریعے سے اس کی ذات کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے. 300 کتابیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرقہ باطلہ وہابیہ دیوبندیہ کے رد پہ لکھی. 5 کتابیں آپ نے اس دور میں مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ نے مرزا غلام قادیانی کے رد پر 5 کتابیں لکھی. اور اس کے علاوہ جو فتنے پیدا ہوئے ان فتنوں کے رد پہ آپ نے کتابیں لکھی. اب یہاں جو باتیں آگے میں کرنے لگا ہوں وہ باتیں بڑی اہم ہیں ایمان بچانے کے لیے. دیکھیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار کیا ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علماء نے کہا کہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا یہ عشق رسول کی علامت ہے. بعض نے کہا کہ حضور علیہ السلام پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ عشق رسول کی علامت ہے. حضور کے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنا یہ عشق رسول کی
سارے بولے کیا ہے؟ علامت ہے. لیکن معیار عشق رسول کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتابوں میں، اپنی شاعری میں، اپنے ترجمہ قرآن میں، اپنے فتاوی جات میں جو کچھ لکھا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام احمد رضا نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علامات کی بھی ترویج و اشاعت کی، سنت رسول کی بھی تبلیغ کی. آپ نے درود و سلام کی محبت اور کثرت کا بھی سبق دیا، اور رسول اللہ کے صحابہ و اہل بیت کی محبت و الفت و محبت و مودت کا سبق بھی دیا. لیکن عشق رسول کا جو وصف عظیم، جو معیار امام احمد رضا نے مقرر کر دیا، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے عشق کا اولین تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کے گستاخوں سے نفرت کی جائے. حضور کے گستاخوں سے یہ عشق رسول کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سنت کا عامل ہو، درود و سلام پڑھنے والا ہو، صحابہ والے بیت کا نام لینے والا ہو، اور وہ رسول اللہ کے گستاخوں کے بارے میں کوئی نرم رویہ بھی رکھے، حضور کے گستاخوں سے ہاتھ بھی ملا لے، ان کے لیے کوئی نرم بات بھی کر دے. نہیں، گستاخ رسول کے لیے بات وہی ہوگی جو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کے لیے فرمائی، اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا، اور پھر امت کا اس پہ عمل رہا. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اسی کو برقرار رکھا. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے گستاخان رسول کا جو تعاقب کیا، ان کی جو درگت آپ نے بنائی اپنی کتابوں میں، کمال کر دیا. دیکھیں، ایک بہت اہم بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. یہ فتاوی رضوی شریف کی 14ویں جلد میرے پاس ہے. فتاوی رضوی شریف کی 14ویں جلد میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ایک رسالہ لکھا، وہ اس میں شامل ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک رسالہ لکھا، اور ختم نبوت کا منکر ظاہر ہوا تھا. وہ کون تھا؟ مرزا غلام قادیانی مرزائی، اس کے ماننے والے یہ ظاہر ہوئے تھے، اور آپ ان کا رد کر رہے تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں آپ پر ہوں کہ آپ نے نہ صرف مرزائیوں کا رد کیا، مرزا کا رد کیا، ختم نبوت کے ان منکرین کا رد کیا، بلکہ امام احمد رضا کی شخصیت وہ ہے کہ جس شخص نے مرزا غلام قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا راستہ فراہم کیا تھا، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس کا رد کیا. میری بات کو بہت غور سے سمجھیں. مرزا نے دعویٰ نبوت کیا ہے، لیکن اس دعویٰ نبوت کے لیے اس کو علمی طور پر کتاب میں لکھ کر راستہ کس نے دیا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس پر قلم چلایا، اور رد صرف ایسے نہیں کہ اس کے رد میں کوئی عام جملے لکھ دیے ہوں، آپ نے اس کے رد میں علماء اسلام کی جو تشریحات تھی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھ کر یہ ثابت کیا کہ یہ ایسا گستاخ رسول ہے، من شک فی کفرہ وعذابہ فقط کفر، جو اس کے گستاخ رسول کے کفر و عذاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. کون ہے وہ شخص؟ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی. کیا نام ہے؟ قاسم نانوتوی. اس نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس، اور اس کتاب میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا ہے، اور اس نے کہا کہ خاتم النبیین کا یہ معنی کہ حضور آخری نبی ہیں یہ عوام کا خیال ہے، حالانکہ یہ تو قرآن کریم کی نص ہے. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہاں، حضور خاتم النبیین ہیں. تو اس نے کہا یہ تو عام کا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آ سکتا. کہا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ گیا تو حضور کی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح کی عبارت اس نے لکھی، اور پھر وہاں جو کام اس نے کیا وہ گرچہ عوام کا ظاہری طور پہ سمجھنے کا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا غور و خوض کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہاں نحوی اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے سازش
اپنی کامیاب کرنے کے لیے ان اصطلاحات کو استعمال کیا، اور یہاں النبیین پر جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے یا عہد خارجی کا ہے، یہ بحث انہوں نے چھیڑی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس ایک فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک مقرر تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اور ایک مقرر کہہ رہا ہے کہ یہ استغراق کا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر استغراق کا نہ مانیں، عہد خارجی کا مان لیں، تو اس سے تو یہ جو النبیین پر الف لام ہے اس کے معنی اور مفہوم میں بڑا فرق آ جائے گا، اور معاذ اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے خاتم ہیں، جو تمام انبیاء کے سب سے آخری نبی بن کر جلوہ فرما ہوئے ہیں، اگر عہد خارجی کا لام مان لیں گے پھر تو تمام انبیاء کے خاتم آپ نہیں ہوں گے، اور حضور کے زمانے یا حضور کے زمانے کے بعد کسی کو نبی مان لیا جائے گا۔ جو عقیدہ اس نے بیان کیا تھا اس کے بارے میں سوال ہوا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا، رسالہ نہیں بلکہ کتاب لکھی، اور اس میں آپ نے حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عارف باللہ سیدی عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے جلیل القدر علماء اسلام کی جو تشریحات تھیں، جو عقائد و نظریات انہوں نے بیان کیے، جو اجماع امت بیان ہوا، اور قرآن کریم فرقان حکیم کی یہ آیت کریمہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کریمہ کا جو معنی خود رسول اللہ نے بیان کیا، خود حضور نے جو اس کی تفسیر کی، وہ تفسیر آپ نے بیان کر کے لا نبی یا بعدی کی جتنی احادیث ہیں ان کا ذکر کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے قاسم نانوتوی، اس کے بارے میں آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا یہ شخص جو قرآن اور حدیث میں تحریف کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ بہت بڑا امتحان ہے۔ سامنے ہے مولوی، سامنے کون ہے؟ سامنے ہے علامہ، سمجھ رہے ہیں؟ سامنے وہ ہے جس کا دین کا کام نظر آ رہا ہے، جو قرآن کا نام لیتا ہے، حدیث کا نام لیتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد اس کو ماننے والوں کی بھی ہے، لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ معیار کبھی نہیں رہا، اسلام کا یہ معیار کبھی نہیں رہا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ شخص ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہا ہے، یہ مرزائیوں کو راستہ دے رہا ہے، مرزا غلام قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا راستہ دے رہا ہے۔ تو آپ نے اس کو کیا لکھا؟ آپ نے پہلے لکھا کہ جو مرزا ہے وہ دجال ہے۔ سارے بولو مرزا کیا ہے؟ دجال۔ مرزا غلام قادیانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے الفاظ ہیں، جو تحذیر الناس کی عبارت میں تقدم و تاخر زمانی کی جو بات اس نے کی تھی، اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ قاسم نانوتوی جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا عقیدہ بدل رہا ہے وہ دجال ہے۔ کسی کا عازمہ درست ہوگا تو اس کو بات ہضم ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا اس معنی میں انکار کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ دجال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بتا دیا کہ جو رسول اللہ کے گستاخ ہوں وہ دجال ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں رجال نہیں کہہ رہا۔ کیا نہیں کہہ رہا؟ رجال مردوں کو کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں دجال کہہ رہا ہوں، جو رسول اللہ کی گستاخی کرے وہ دجال ہے، رجال نہیں ہو سکتا، اس کو رجال کی فہرست میں نہیں لے کے جا سکتا۔ قاسم نانوتوی کو امام احمد رضا نے ختم نبوت کا منکر ہونے کی وجہ سے دجالوں کی فہرست میں کر دیا، مرزا کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور شخص تھا، اس نے بھی جو بات کی اس پر امام احمد رضا نے اس کو بھی دجال کہا، ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف بات کی۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کا معیار یہ ہے، اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، جو اللہ رسول کا گستاخ ہو وہ رجالوں میں نہیں بلکہ دجالوں میں ہے۔
سارے بولو وہ کس میں ہے؟ دجالوں میں ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر آپ جیتے ہیں تو آپ رسول اللہ کے نور سے منور ہوں گے، ورنہ برکتیں اٹھ جائیں گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے خلاف عقیدہ رکھے، شخص کبھی رجال نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی دور کا ہو، چاہے 2 صدی پہلے ہو، 10 صدی پہلے ہو یا آج ہو، مسیلمہ کذاب ہو یا قاسم نانوتوی ہو۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی ان کو صحیح مانے، ان کے عقائد و نظریات پہ واقف ہونے کے باوجود، اور ہم کہیں جی ہمارا تو فروعی اختلاف ہے، نہیں ہم ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے، واللہ باللہ تاللہ ہمارا یہ فروعی اختلاف نہیں بلکہ یہ ہمارا اصولی اختلاف ہے۔ اگر یہ فروعی اختلاف ہوتا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کا قلم کبھی اس کو دجال قرار نہ دیتا، امام احمد رضا فاضل بریلوی کا قلم اس کے بارے میں یہ نہ لکھتا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، یہ نہ لکھتا، کیونکہ فروعی اختلافات تو ہو سکتے ہیں نا، کوئی نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے یا اوپر باندھے، یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، وقت میں اختلاف ہو سکتا ہے، دیگر مسائل فقہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، باعث رحمت ہوتا ہے، لیکن ہمارا اختلاف تو ان سے رسول اللہ کی عزت و ناموس کے مسئلے پر۔ آج اگر کوئی مولوی بڑا ہے تو کیا کریں، اس کی مروت کر لیں؟ امام احمد رضا کے ماننے والے اس کی کوئی مروت، گستاخی اگر طارق ذلیل کر دے تو مروت کر لی جائے، حافظ سعید کر دے تو مروت کر لی جائے۔ حافظ سعید کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، 13 صفحات اس کے ایسے ہیں اس کتاب میں جس میں اس نے اللہ رب ذوالجلال کی شان میں بھی بے ادبی کی ہے، شان الوہیت میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی بے ادبی کی ہے۔ اس نے اولیاء کرام، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، افراد سب کی شان میں بے ادبی کی ہے، اور یہاں تک کہ اس نے اپنی کتاب میں جن آیات سے استدلال کیا وہ خوارج کا طریقہ تھا، اور خوارج کے بارے میں وہ حدیث لکھا کہ الخوارج کلاب النار، یہ دوزخی کتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ جو آیتیں کافروں کے بارے میں، جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں، وہ آیتیں اللہ کے نبیوں اور ولیوں پہ فٹ کر دینا۔ کافر کچھ نہیں کر سکتے، بت کچھ نہیں کر سکتے نا، تو یہ کہنا کہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے پیارے بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے، وہ اللہ کی عطا سے۔ لیکن حافظ سعید نے یہ عقیدہ لکھا اپنی کتاب کے اندر، تو وہ دجال ہو سکتا ہے، رجال نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کسی کی شخصیت دیکھ کر عقیدہ نہیں بنتا، بلکہ عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف جائے گا، اور کتنا بڑا فہامہ ہو، کتنا بڑا اس کا وجود ہو، کتنا بڑا ٹھلا ہو، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو، لیکن اس کی کوئی مروت نہیں کی جائے گی۔ ایمان یہ کہتا ہے جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کا خیال نہ کرے، اس کی کیا مروت کی جائے گی؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سامنے موجود ہے۔ اسی طرح دیگر یہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی مروتیں کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، عقیدت عقیدے سے ہوتی ہے۔ سارے بولیں عقیدت، کسی کا عقیدہ درست ہے تو اس سے عقیدت ہو سکتی ہے، اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں تو اس سے عقیدت بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا معیار ہی ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب کسی سے عقیدت کی، اس کے عقیدے کی بنیاد پر، تو اتنی عقیدت کی کہ ان کا نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیتے، سمجھ رہے ہیں؟ عقیدے کی بنیاد پہ عقیدت کی، اور جب امام احمد رضا فاضل بریلوی نے دیکھا کہ عقیدہ اس کا درست نہیں ہے، تو اس کی عقیدت کو اپنے دل سے تو نکالا، لیکن مسلمانوں کے دل سے بھی نکالنے کے لیے آپ نے جو قلم استعمال کیا وہ کمال کر کے رکھا۔ ایسے الفاظ کسی کو دجال لکھنا کیوں لکھا امام احمد رضا نے؟ وہ اگر اس کو دجال سمجھتے تھے تو اپنے من میں رکھ لیتے، نہیں، اپنے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ لکھ دیا، اس رسالے میں یہ لکھ دیا، اس لیے کہ امت میں یہ گستاخان رسول سے نفرت باقی رہے، وہ پڑھتے رہیں اور اپنا ایمان بچاتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی محبت، اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کی محبت، ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی تکریم، امام احمد رضا فاضل بریلوی کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی۔ آپ نے جو علمی کارنامے سر انجام دیے ہیں، بعض علماء نے پہلے تحقیق کی تھی کہ 55 علوم میں امام احمد رضا کو دسترس حاصل ہے، لیکن بعد میں یہ تحقیق بڑھتی گئی، آپ کی کتابوں سے بہت سارے مسائل جب علماء کے سامنے آتے گئے، پی ایچ ڈی کے مقالہ جات لکھنے والے
جو محققین تھے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، تو اب علماء نے پھر کہا کہ 100 سے زائد علوم پر امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دسترس حاصل ہے، اور بعض علوم ایسے ہیں کہ جو امام احمد رضا کی کتاب کے علاوہ کہیں ملیں گے ہی نہیں۔ آپ اس میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور آپ پر وہ علوم ختم ہو گئے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی عظیم علمی شخصیت ہیں، اور یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں سینہ چوڑا کر کے کہ ہمارا امام وہ امام ہے کہ جس کے فقہ کی کتاب کے بغیر دوسروں کا بھی گزارا نہیں ہے۔ امام احمد رضا کا عشق رسول وہ عظیم معیار ہے کہ آج زمانے میں اس دور کے اندر جب عشق رسول کی بات ہوگی تو امام احمد رضا فاضل بریلوی اس میں امام ہی نظر آئیں گے، امام ہی نظر آئیں گے۔